امریکہ نے سعودی عرب کو ممکنہ 9 ارب ڈالر کے پیٹریاٹ میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائلز اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسرائیل کو بھی 6.5 ارب ڈالر کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ 3.8 ارب ڈالر کے اپاچی ہیلی کاپٹر، 1.98 ارب ڈالر کی لائٹ وہیکلز کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ کوئٹہ سریاب کے علاقے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک، ملزمان کے زیر انتظام کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور کالعدم تنظیم کا لٹریچر برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی کے دوران مسلح افراد اور سی ٹی ڈی کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، علاقے کو گھیرے میں لے کر کمپاؤنڈ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا، بھارت 9 فروری 2026 تک بگلیار اور کشن گنگا آپریشنل لاگ بکس فراہم کرے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میرج کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو ہیگ میں ہوگی۔ وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان۔ ایکسپورٹرز کو قرض کی فراہمی پر شرح سود 7.5% سے 4.5% کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے کے لیے IMF سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے کمی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ بھارت کو بھی غشی کے دورے پڑیں گے کہ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے بینائی پر اثر ہوا۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر نے ویڈیو بیان میں کہا، بانی پی ٹی آئی نے کچھ روز قبل دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پیمز اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا اور دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ کیے۔ بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹر نے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ علاج سے پہلے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ علاج کے دوران مریض کے وائٹل علامات مستحکم رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہدایات، فالو اپ مشورے اور دستاویز کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ محمود خان اچکزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد بیان، کہا، ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، اس دوران بانی پی ٹی آئی کی بیماری کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی، اصل میں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں، پاکستان کی تشکیل نو کریں، ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثنا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنا ہے۔ انہیں پیمز پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کریں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا، پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کی آفر دینے کی بات درست نہیں۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی تھی۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط موصول۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی کمیشن کے قیام کے لیے TORs طلب کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سیکریٹری داخلہ انکوائری کمیشن کے لیے TORs سندھ ہائی کورٹ کو ارسال کریں۔ فیصل آباد میں بھی گندے پانی کے جوہر نے ایک بچی کی جان لے لی۔ فرید ٹاؤن کی 3 سال کی بچی خالی پلاٹ میں بنے سوریج کے پانی کے 4 فٹ گہرے جوہر میں ڈوب کر جاں بحق۔
واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ جاگ گئی، صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا گیا، بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیوریج کے غیر قانونی گڑھے بند کرانے اور فوری سیوریج کا باقاعدہ نظام بنانے کا مطالبہ۔ واقعے کا مقدمہ بلڈر کے خلاف درج، پٹواری کی مدعیت میں درج مقدمے میں بچی کی ہلاکت کا ذکر نہیں۔ اس سے پہلے 16 دسمبر کو لیا میں بھی 2 سال کا بچہ سیوریج کے لیے بنائے گئے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ بھاٹی گیٹ واقعے کے بعد لاہور کی ضلع انتظامیہ نے اکبری گیٹ نالے پر حفاظتی دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ 13 جنوری کو اس گندے نالے میں میاں بیوی گر گئے تھے، جنہیں اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا۔ بیوی کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ زخمی بیوی کو میو اسپتال لے جایا گیا تو انتظامیہ نے کہا رش ہے، کہیں اور لے جائیں۔ بیوی کا علاج پرائیویٹ اسپتال سے کرایا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نالہ پار کرنے کے لیے لوگوں نے لکڑی کے تختوں کے پل بنا رکھے ہیں جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لاہور میں بسنت کے لیے اسپیڈو اور گرین الیکٹرک بسز کو ثقافتی رنگوں سے سجا دیا گیا۔ 6 سے 8 فروری تک بسنت کے 3 روز کے دوران مفت سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات مکمل۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ میٹرو، آرنج لائن، اسپیڈو اور الیکٹرک بسز میں لوگ مفت سفر کر سکیں گے۔ ضلع لاہور اور پنجاب کی حدود کے باہر سے پتنگ بازی کا سامان لانے کی مشروط اجازت۔ دھاتی ڈور اور ممنوعہ کیمیکل کے استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ بسنت 6 سے 8 فروری تک منائی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تینوں دن اچھا موسم ہوگا، بادلوں کے ساتھ ساتھ اچھی ہوا بھی چلے گی۔ لاہور والے موسم بہار کے تہوار کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کا شب برات کی مناسبت سے 4 فروری کو تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے خلیف خلیفوف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں آذربائیجان کی $2 ارب سرمایہ کاری کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر کو سرکاری دورے کی دعوت۔ صدر آذربائیجان کے نمائندہ خصوصی نے جموں کشمیر پر اپنے موقف کی توثیق کی۔ کراچی کے علاقے باغ کالونی پرانا گولی مار میں کلینک میں فائرنگ سے مریض جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول عبدالرشید کلینک میں ڈرپ لگوا رہا تھا کہ نامعلوم ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ عبدالرشید بڑا بوٹ کا رہائشی، سوشل ورکر اور پراپرٹی کا کاروبار کرتا تھا۔ پولیس نے واقعہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ ماڑی پور بدھنی کوٹ میں فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق۔ سپر ہائی وے پر کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ سچل تھانے کی حدود میں بھائی کی شادی میں پولیس اہلکار ابوذر کی شدید ہوائی فائرنگ، انکوائری جاری۔ اور بدنام زمانہ امریکی شہری جیفری ایپسٹین اسکینڈل سے متعلق مزید ہوش ربا دستاویزات جاری۔ نئی ریلیز میں 2000 سے زائد ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل۔ متاثرہ افراد کی شناخت چھپانے کے لیے کچھ حصے ایڈٹ کیے گئے ہیں۔ اہم شخصیات اور سیاستدانوں کے نام نہیں چھپائے گئے۔ امریکی محکمہ انصاف نے 35 لاکھ سے زائد صفحات عوام کے لیے جاری کر دیے۔ ایپسٹین پر کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور عالمی اشرافیہ سے تعلقات رکھنے کے سنگین الزامات تھے۔ ایپسٹین 2019 میں امریکی جیل میں مردہ پایا گیا تھا، جس کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔